الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لماذا بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے دکھ درد کے ساتھ امت مسلمہ، عالم اسلام ایک غم اور صدمے میں مبتلا ہے. وہ یہ ہے کہ پیر طریقت، شیخ طریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. ہم لوگوں کو تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ والے آئے اور چلے گئے. ہم نے بزرگوں کو دیکھا، خاص طور سے حضرت مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم کہ حضرت کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا، ایک جلسہ ہو رہا تھا دیوبند کے اندر، تو اس جلسے میں جب یہ پتہ چلا کہ پیر ذوالفقار صاحب دنیا میں نہ رہے، تو مولانا اتنا روئے کہ نڈھال ہو گئے. پھر پورا جلسہ ملتوی کیا اور پھر اس طریقے سے ان کو الگ لے کر گئے. ان کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں، خلفاء ہزاروں کی تعداد میں، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض جاری وہ ساری فرمایا. ان کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. وہ اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے. ایک مرتبہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تھے، تو اس میں وہ مشہور واقعہ آتا ہے جو کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پکی روٹی کھانا چھوڑ دیا تھا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ پکی روٹی کیوں نہیں کھاتے اور ایسے ہی ستو پھاک کر کے اپنا وقت گزارا کر لیتے ہو، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر میں پکی ہوئی روٹی کھاتا ہوں اور ایسے ستو پھاک جاتا ہوں، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے.
کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں تو دیر لگ جاتی ہے، اور جب میں سٹو پھاک لیتا ہوں تو کم وقت لگتا ہے، اس میں میری 50 آیتوں کی تلاوت کا حرج ہو جاتا ہے۔ بس یہ سنا اور کہا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، عین جوانی کا وقت تھا۔ حضرت تو انجینئر تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن پھر نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، مدرسے میں گئے، پھر تعلیم حاصل کیا۔ یہ جہاں پر ان کی آفس تھی، آج بھی وہ آفس موجود ہے، وہ آفس والے ان کا چشمہ اور ان کی کتابیں آج بھی رکھی ہے۔ اس زمانے میں ان کی جو تنخواہ تھی روزانہ کی تقریباً 3 لاکھ کی تنخواہ تھی، روزانہ کی 3 لاکھ کی تنخواہ تھی۔ لیکن ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب میری 40 سال کی عمر ہو جائے گی میں دنیا چھوڑ دوں گا۔ چکا چک دنیا ان کے پاس تھی، مال و دولت تھی، عہدے تھے، لیکن جب 40 سال کی عمر کو پہنچے کہنے لگے کہ اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ آفس والوں نے بہت کہا کہ آپ یہاں پر رہیں، آپ کچھ نہ کریں، نہیں، اب میں اس سے وابستہ نہیں رہوں گا۔ اور آخر تک ان کے لیے آفر ہوتی تھی کہ آپ جب بھی آفس میں آنا چاہیں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ آفس میں اس طریقے سے آ جائیں۔ لیکن حضرت کو اللہ کی محبت کا ایک چسکا لگ گیا تھا، بس اسی چسکے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ اعتکاف کیا کرتے تھے اپنی مسجد میں، ہوتے ہوتے پھر پوری دنیا میں ان کا اعتکاف ہو گیا۔ زامبیا ایک افریقہ کا ملک ہے، وہاں پر ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لوگ ان کی شہرت کو سن کر کہ یہ جس کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو لوگ اتنی کثرت سے آنا شروع ہوئے کہ 10,000 کے قریب ہو گئے پہلے ہی سال، پھر ہوتے ہوتے تو لاکھوں تک پہنچ گئے، مسجد چھوٹی پڑ گئی، اور پھر مختلف جگہ پر اس طریقے سے کرنے لگے۔ حضرت جب بیان فرمایا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس زبان مبارک سے بس میٹھی میٹھی سنہری سنہری الفاظ اس طریقے سے نکل لیں۔ اللہ کی بڑائی جب بیان کیا کرتے تھے، سب ان کے شعر موجود ہیں۔ دوائے دل والے بزرگ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دل بدل دے، دل بدل دے۔ ان کے کتنے سارے اشعار ہیں مناجات کی شکل میں۔ اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ان کو اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوئی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا کہ جیسے آپ کا نام نامی آتا آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ تقریباً 100 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ درود شریف بہت کثرت سے پڑھنے والے تھے، اعمال صالحہ بہت کثرت سے کرنے والے تھے، اور اکثر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، ہم اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل بیعت کی حقیقت عجیب انداز سے ہے، بیعت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت سے لوگ بڑی تعداد میں بیعت ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بات پہنچی بڑے بڑے علماء وہ بھی ان سے بیعت ہوئے۔ ہمارے اس ملک کے کتنے سارے اکابر ان سے بیعت ہوئے۔ قریبی صورت حضرت مولانا پیر صلاح الدین صاحب یہاں پر بھی آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں پیر صلاح الدین صاحب کتنی زبردست بزرگ ہیں، اور کتنا اچھا وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ترکیسر میں ان کا بڑا مدرسہ ہے،
کتنا بہترین کام یہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی احمد آباد میں اور بھی دیگر جگہوں پر ایک سے ایک اللہ والے جو ان کی خدمت میں رہ کر اللہ والے بنے۔ بزرگوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں اور اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں۔ تو پوری زندگی اس طریقے سے گزاری، کبھی یہاں سفر کبھی وہاں سفر۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بھی گھر پر بیٹھتے نہیں تھے، یہ ملک میں وہ ملک میں دوسرے ملک میں، پوری دنیا میں، کبھی بنگلہ دیش، کبھی ملیشیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی افریقی ممالک، کبھی امریکی ممالک، بس حضرت دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اور حضرت کے بارے میں جب پتہ چلتا کہ حضرت یہاں پر تشریف لے آئے تو پورے علاقے بلکہ ملک کے ملک لوگ آ جاتے تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے ترکیسر تشریف لائے تھے، میں اور یہاں ویراول کی ذمہ دار ساتھی اور عوام بھی بڑی تعداد میں، تقریباً 300 لوگ پہنچے تھے خالی ویراول سے اور اطراف سے دیگر جگہ سے۔ تو ترکیسر میں حضرت کا بیان ہوا، ڈابھیل میں حضرت کا بیان ہوا، گجرات کے دوسرے علاقوں میں حضرت کا بیان ہوا۔ پھر حضرت کا یہ سفر پورے ہندوستان کا سفر بن گیا۔ حضرت بنگلور تشریف لے گئے، دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، بمبئی حضرت تشریف لے گئے۔ بمبئی جب وہاں پر حضرت تشریف فرما ہوئے تو 4 لاکھ لوگ، کیرل ایک علاقہ ہے، 4 لاکھ لوگ اس طریقے سے بیک وقت جمع ہو گئے، 4 لاکھ۔ اور حضرت کا اس میں بیان ہوا، دعا ہوئی۔ حضرت بیان کم کرتے تھے لیکن مناجات وغیرہ، توبہ اور استغفار کے کلمات وہ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو پہنچا دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی جو عمل تھا وہ یہ ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ اب چلے گئے ایسے بندے جو راتوں کو عبادت کرنے والے، راتوں کو مصلی پر سوار ہو کر اللہ اللہ کرنے والے، اب دنیا ہے الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بتائی کہ میرے نیک بندے راتوں کو عبادت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے آیت کو زندہ رکھا ہے، جاری رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے بندے اپنے خوابگاہوں سے الگ ہو کر، بیوی بچوں سے الگ ہو کر، اس طریقے سے پوری رات عبادت کرنے والے آج بھی اس طریقے سے موجود ہیں۔ حضرت صاحب کشف بزرگ تھے، کشف ہو جاتا تھا، بعض ملکوں کی لڑائیاں ختم کروا دیتے تھے۔ جب پتہ چلتا یہ ملک کی لڑائی ہو رہی، حضرت توجہ ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آتی کہ ہاں یہ لڑائی بند ہو گئی۔ حضرت کے کشف کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی امتحان لینے کی گھر سے بھی حضرت کے پاس آتا، ایک شخص تھا مریدین میں سے تھا، وہ بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں جا کر وہ فون سے بات کرنے لگا، وہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ حضرت کو پتہ چلتا کہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ارے بے وقوف، ایسی جگہ سے تو فون سے بات کر رہا ہے، کم سے کم کچھ تو شرم کر، کم سے کم کچھ تو حیا کر۔ تو پھر اس نے حضرت سے معافی مانگی۔ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو الہام ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 200 کتابیں لکھوائی، 200 کتابیں، اکثر گجراتی میں بھی آ گئی، میں نے خود اپنے ادارے سے چھپوائی۔ دوائے دل ہے، خطبات ذوالفقار ہے، خطبات فقیر ہے، اور اپنے آپ کو فقیر لکھا کرتے تھے۔
کتابوں میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو فقیر ذوالفقار کہا کرتے تھے کہ میں فقیر ذوالفقار۔ اس طریقے سے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ عشق رسول لکھا، عشق نبی لکھا، اور اللہ کی محبت کے بارے میں عشق الہی لکھا۔ کتنی ساری کتابیں لکھی، ہم کو پڑھنے کا وقت کہاں پر ملتا ہے؟ لیکن جن کو شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا، وہ آج بھی پڑھ لیں۔ تھوڑا بہت لوگوں میں شوق تھا، موبائل نے وہ بھی لے لیا۔ اب لوگ اکثر موبائل کو استعمال کرنے لگے، موبائل ہی میں بس مسئلے مسائل پوچھنے لگے، کتابیں تو ایک طرف رہ گئی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ آج بھی اس طریقے سے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، اب الحمدللہ ماحول ہے، یہاں پر بھی حضرت کی کتابیں پڑھنے والے بہت ہیں۔ خاص طور سے مستورات اور خواتین حضرت کی کتابیں بہت پڑھتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے حضرت نے عورتوں کے لائن سے بہترین باتیں اپنے بیانوں میں فرمائی کہ عورتیں کیسے حیا پاک دامنی کے ساتھ رہیں، عورتیں کس طریقے سے عفت کے ساتھ رہیں، عورتیں اپنے شوہر کی کیسی اطاعت کریں، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، یہاں تک کہ حالت حمل میں، حالت امید میں ہے تو کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کریں تاکہ بچے صحیح عافیت سلامتی کے ساتھ دنیا میں آ جائیں۔ آج ولادت کے وقت کتنی پریشانی ہوتی، ڈاکٹر لوگ کتنا پریشان کرتے ہیں ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو۔ جیسے پتہ چلا یہ دوا کرو، یہ دوا کرو، تمہارے بچے کی ابھی سانس نہیں نکل رہی ہے، بچہ الٹ گیا ہے، یہ وہ، پہلے ہی سے کتنے سارے ہماری مستورات ہماری خواتین کو اس طریقے سے ٹینشن میں ڈال دیتے۔ حضرت نے ایسی ترتیب بتائی کہ اس طریقے سے تم زندگی گزارو، وہ ترتیب ہے، اور وہ بھی سنت طریقے سے کہ اگر تم دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اور جو پرہیز بتلایا اس کا احتیاط کر کے اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گی تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کا معاملہ فرما دیں گے، ورنہ جہاں دیکھو بس آپریشن آپریشن۔ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت نے یہ ساری باتیں بھی تفصیل کے ساتھ بتلائیں۔ تو حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، تو ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیں۔ اللہ والے چلے گئے، ان کی مقبولیت اور ان کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے معلوم کیا، دیکھا 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے، ایسے ہی آگے 1 کروڑ جنازے، اور یہ دیکھا جا سکتا 1 کروڑ سے زیادہ، اور کتنے نہیں آ سکے وہ الگ بات ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ والے کہا کرتے ہیں کہ تم ابھی ہماری قدر نہیں کرتے، ہمارے جنازے کے دیکھ کر تم حق کو پہچانو گے، ہمارے جنازوں کو دیکھ کر تم حق کو پہچانو گے کہ حق والے کون ہیں، ابھی نہیں پہچانو گے، بعد میں پہچانو گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت سارے دشمن تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو ابھی نہیں، تم کو ان کو قید کیا، مارا، سزا دی، کہنے لگے کہ میرے جنازے کو دیکھنا۔ جب حضرت کا جنازہ نکلا پوری دنیا آ گئی، پوری دنیا آ گئی، اور لوگ ایمان اور اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ حضرت کے جنازے میں اس طریقے سے شریک ہوئے، یہ ان کی مقبولیت اور ان کی ولایت کی یہ دلیل ہے۔ خیر، حضرت کے بارے میں زیادہ نہیں عرض کروں گا، اس کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت نے پہلے ہی اپنی زندگی کے بارے میں لکھ دیا ہے
ان کے بیانات تقریباً 40 جلدوں میں ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تعزیت کے لیے ہم سب مستحق ہیں کہ اتنے بڑے اللہ والے چلے گئے۔ جب اللہ والے چلے جاتے تو فتنے شروع ہو جاتے، جب اللہ والے رخصت ہو جاتے لوگ برائیوں میں معصیتوں میں مبتلا ہو جاتے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہو، علماء صلحاء ہیں، ان کو اس کا زبردست احساس ہے۔ آج مدارس میں ماتم بچھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں ماتم بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مدارس میں کہیں قرآن کا ختم کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی عالم ادھر کونے میں رو رہا ہے، کہیں کوئی عالم ادھر کونے میں رو رہا ہے، جس کو دیکھو رونے کی شکل میں ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک حضرت کے بارے میں مرثیہ بنایا ہے، اللہ والوں کی زندگی، اس میں چند شعر میں آ جاتے ہیں اور دلوں پر اثر ہوتا ہے اور دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ بہت مختصر ہے۔ حضرت کے بارے میں عجیب انداز سے اس طریقے سے یہ پڑھا ہے: میرے مولا میرے حضرت ہے مہماں اب تیرے در کے، میرے مولا میرے حضرت ہے مہماں اب تیرے در کے، تھکے ماندے ہیں پہنچے خدمت اسلام کر کر کے، کریم آقا ضیافت ان کی کرنا شان سے اپنی، کریم آقا ضیافت ان کی کرنا شان سے اپنی، محبت کر گئے ہیں تجھ سے بڑھ کر جان سے اپنی، محبت کر گئے ہیں تجھ سے بڑھ کر جان سے اپنی، رہے مصروف بیماریوں میں بھی وہ دینی کاموں میں، رہے مصروف بیماریوں میں بھی وہ دینی کاموں میں، وہ لکھوا کر گئے ہیں نام اپنا نیک لوگوں میں، وہ لکھوا کر گئے ہیں نام اپنا نیک لوگوں میں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی خدمت کی فقیروں کی، کہ ان کے دل میں الفت خوب تر صدیق اکبر کی، کہ ان کے دل میں الفت خوب تھی صدیق اکبر کی، ملا یوم وفات حضرت صدیق اکبر کی۔ ان کے جو وفات بھی ہوا وہ جس دن 22 جمادی الاخری، جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، ان کو وہی یوم وفات ملا، کیونکہ یہ صدیقی کہلاتے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے یہ تھے۔ ملا یوم وفات حضرت صدیق اکبر کی، نفاست سے زندگی تھی
مزین میرے مرشد کی، متانت سے عبادت سے بندگی تھی میرے مرشد کی، ملا دنیا کو ان سے فیض کتابوں سے نگاہوں سے، ملا دنیا کو ان سے فیض کتابوں سے نگاہوں سے، ارے اب ہم توبہ کر لیں اپنے سب گناہوں سے۔ بہت پیارے لگے تھے، بہت پیارے لگے تھے کعبہ میں جب پہنچے حضرت جی، بہت پیارے لگے تھے۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی تھی کہ بیت اللہ کی چابی ان کو دی گئی تھی، اور بیت اللہ کے اندر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بادشاہ لوگ پیچھے پیچھے تھے اور ان کو آگے کیا تھا۔ جب یہ منظر دکھایا گیا تھا لوگ حیران و ششدر تھے کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں، اور یہ اللہ والے اتنے بنے کیسے؟ میں نے بتایا فضائل اعمال کی تعلیم سے یہ اللہ والے اتنے جو بڑے بنے، ورنہ یہ تو اسٹوڈنٹ تھے، انجینئر تھے، لیکن جماعت میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ تو یہ جو جماعت کا کام ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، یہ اصل ولایت دینے کے لیے کہ اس میں آدمی نکلتا ہے کیسے کیسے شرابی کبابی، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے ہمارے بستی میں دیکھیں کہ یہ جو دینی رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہماری مسجد مدارس جو آباد نظر آ رہے ہیں، اور لوگ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ سب جو نکال رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ ہمارے شہر میں جو ہمارے بچے حافظ بن رہے، عالم دین بن رہے، مفتی بن رہے ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ ابھی پورے گجرات کا اجتماع چل رہا ہے۔ یہ اجتماع ہوتے 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 مانگرول پہنچے گا۔ مانگرول میں یہ جو چاکھوا ایک بستی ہے، وہاں پر اس طریقے سے یہ اجتماع ہے۔ اجتماع کی تیاریاں بڑے زور شور کے ساتھ جاری ساری ہیں۔ اللہ کے بندے ٹھنڈی کے دنوں میں آپ جاؤ اجتماع میں، خالی دیکھ کے آؤ، عمومی دعوت ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی ہے تو آپ کچھ کام بھی کرو اجتماع میں، فی سبیل اللہ آپ جاؤ وہاں پہ، وہاں پر آدمیوں کی ضرورت، وہاں پر کسی کو مزدوری سے نہیں رکھا جاتا، کسی کو پیسے نہیں دیا جاتا، بس سب لوگ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی بیت الخلا بنا رہا ہے، کوئی چٹائی بچھا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے۔ میں بمبئی کے بادرہ کے اجتماع میں تھا تو اہل بمبئی کو میں دیکھتا تھا کہ وہ گاڑیوں میں بریانی کھانا جو ہے سب بھر بھر کر لاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کر دیا کہ ہمارے برادران وطن غیر مسلم وہ بھی ابھی ایک اجتماع میں محبت کی چائے کی ایک ہوٹل لگایا تھا اور سب کو پلا رہے تھے، ایک پیسہ نہیں۔ یہ ہمارے خاص طور سے سردار جی وغیرہ جو ہے، ان کے اندر کھانا کھلانے کی صفت ہے، تو اہل اجتماع کو راستے ہی میں کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بستی سے کوئی کھائے بغیر نہیں جائے، گاڑیاں روک روک کر پیدل۔ ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ یہ اہل اجتماع کو جو اجتماع میں جا رہے ہیں ان کو اس طریقے سے یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہمارا ہی یہ اجتماع ہے، مانگرول ہمارا ہی اجتماع ہے، تو وہاں پر آپ ابھی سے آئے جائیں، آپ خدمت کریں،
اور کچھ نہیں، خالی دیکھ کے آ جائیں حسرت بھری نظر سے، ان کو دیکھ کے آ جائیں کہ اللہ کے بندے نہ ان کو کوئی مزدوری دے رہا ہے، ایسی ٹھنڈی کی راتوں میں اور ایسی ٹھنڈی کے دنوں میں یہ اس طریقے سے اپنی راحت آرام کو اس میں جوان نظر آئیں گے، اپنی بیویوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایسے نوجوان وہاں پر اس طریقے سے خدمت میں مصروف ہے۔ آپ جاؤ، آپ اس منظر کو دیکھ کر آؤ اور اجتماع سے رائے خدا میں نکلنے کی ترتیب بھی بناؤ۔ یہ انہی لوگوں کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ ہمارے پورے جوناگڑھ ضلع کا اجتماع 21، 22، 23 دسمبر بروز اتوار پیر منگل بمقام چاخواں میں ہونے جا رہا ہے۔ اس میں اجتماع کے دنوں میں ہم اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے پورا وقت اجتماع کے لیے فارغ کریں۔ اجتماع اصل میں اعمال کا اجتماع ہوتا ہے، شامیانیوں اور ہوٹلوں کا نہیں، اس لیے وہاں پہنچ کر الگ الگ اعمال میں شریک ہو تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، اجتماعی عمل کے موقع پر ہوٹل والوں کو کھولنے پر مجبور نہ کرے۔ اجتماع میں اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے جو بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہر بیان میں آگے بڑھتے ہوئے بیٹھے۔ اجتماع میں موقع محل کے اعتبار سے جو ہدایات اور اعلان ہوتے ہیں ان کو دھیان سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ اجتماع میں جتنے انتظام ہو اس میں وہاں ہم طے شدہ افراد کی ہدایت اور رہبری میں چلیں۔ مثلاً کھانے کے زون پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہم صبر و تحمل سے کام لیں، ایثار و ہمدردی کا اظہار کریں۔ اسی طرح پارکنگ میں جو گاڑی جہاں رکھنے کو کہا جائے وہیں پر رکھیں، پارکنگ والوں سے الجھیں نہیں۔ اجتماع کے تینوں دن میں کھانے ناشتے کا ٹکٹ پاس پہلے سے خرید لیں تاکہ انتظام کرنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ اجتماع سے واپسی کے موقع پر اجتماعی سواریوں میں جانے کا انتظام کریں، ذکر و فکر اور نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، سفر کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے سکون اور وقار سنجیدگی سے سفر کریں۔ ہمارے یہاں بھی اکثر جگہ سواری کا انتظام ہے، ہمارے مسجد سے بھی سواری کا انتظام ہے۔ اس کے ذمہ دار ہمارے جاوید بھائی مودی اور عمران بھائی پٹیل، ان سے رابطہ کر لیں گے، یہاں فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ان سے رابطہ کر لیں، جس کو جب جانا ہو ان کو بتا دیں تاکہ آپ کو سہولت، کیونکہ وہ دیہات میں جانا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جائیں گے تو خیر عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے اور واپسی آنا بھی اچھا ہوگا، ورنہ اجتماع کے بعد سب کو پتہ ہے کہ ایک بھیڑ سا لگ جاتا ہے، تو اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ تو یہ ہمارے ذمہ دار رہیں گے، ان سے رابطے میں رہیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ وہاں پر اتوار کے دن صبح 9:45 بجے سے 12:15 بجے تک تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے اور نماز وغیرہ بھی وہیں پنڈال میں۔ پھر پیر کے دن صبح 9:45 بجے سے 11:15 بجے تک اس میں تعلیم کے پھر حلقے ہوں گے، 2 دن تعلیم کے حلقے ہوں گے، اور اسی دن ایک علماء کرام کی مجلس لگتی ہے اور ایک خواص کی مجلس۔ خواص یعنی ہمارے بڑے وڈیل جیسے سرپنچ وغیرہ، اس قسم کے خاص لوگ، تو ان کو وہاں پر پہنچانے کی فکر کریں اور خود بھی پہنچے جو ذمہ دار قسم کے ہیں۔ اور 11 بجے علماء کرام کی مجلس ہوگی اور عصر کے نماز کے بعد نکاح بھی ہوگی۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہے! ہمارے ویراول کے کئی دولہے بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کا نکاح وہاں پر اس طریقے سے ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں۔ تو عصر کے بعد یہ نکاح کا پروگرام ہے۔ اسی طریقے سے عصری طلبہ اسٹوڈنٹ کا جوڑ بھی اسی وقت ہوگا، اور خاص طور سے دسمبر بروز منگل نماز فجر کے بعد یہ عمومی بیان ہوگا، اور اس کے بعد دعا کی مجلس 10 بجے ہوگی۔ اجتماع میں چھوٹے بچوں کو ساتھ میں نہ لے جائیں، چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب بڑوں کے سامنے ہی لوگ بٹھا دیتے ہیں اور اکثر بچہ ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اور آدمی کا ذہنی انتشار بھی رہتا ہے۔
بچے ادھر چلے گئے ادھر، اب آدمی کا بیان میں دل نہیں لگے گا، وہ اپنے بچے کے ڈھونڈنے میں کہ میرا بچہ کہاں پر ہوگا، میرا بچہ کہاں پر ہوگا۔ اس لیے بچوں کہاں جو سمجھدار ہے، سمجھو 18 سال وغیرہ جو بڑے ہے، ایسے بچوں کو اس طریقے سے لے جائے، سمجھدار بچوں کو۔ باقی جو ایک دم چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں 5-10 سال کے، ان کو وہاں پر نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حضرت کے بارے میں جو باتیں کہی تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے، اور انہوں نے جو تعلیمات بتائی ہے اس پر عمل بھی کرنے کی فکر کریں۔